بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ اپنے یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میں ان حضرات، خواتین بھی جس میں شامل ہیں، ویمن لب موومنٹ کی خواتین بالخصوص، اور حضرات جو خود کو سیکولر کہتے ہیں، جو بڑے لبرل ہیں، جو انسانی حقوق کے علم بردار ہیں، ان سے مخاطب ہوں۔ ان کی توجہ میں مبذول کرانا چاہتا ہوں اس شرمناک واقعے کی طرف جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے پر پیش آیا۔ اس واقعے کئی پہلو ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اگر متعلقہ علاقے کا تھانے دار خود بدماش نہیں تو اسے ہر بدماش کا جو اس کی ٹیریٹری میں، جو اس کے دائرہ اختیار میں رہتا ہے، علم ہونا چاہیے۔ قانون اسی لیے ہوتا ہے۔ انگریزوں کے زمانے میں میں نے سنا ہے کہ اس قسم کا واقعے کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں خود گواہ ہوں، میں نے کافی دور پاکستان کا ارلی پیریڈ میں دیکھا ہے جب اس قسم کے واقعات جو ہے نہیں ہوتے، کرائمز ہوتے ہیں لیکن اتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کرائم نہیں ہوتے تھے۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ ہمارا لا اینڈ آرڈر سسٹم تباہی و بربادی کے آخری حدوں تک پہنچ چکا ہے۔ اس کی وجہ وہ حکومتیں ہیں جنہوں نے اپنے تمام مورل ویلیوز جو تھے، ویلیو سسٹمز کو خیر بات کہہ کر ایک مٹیریل زندگی جو ہے معاشرے میں داخل کی، اپنی مرضی کے لوگ تھانے دار بنائے۔ جو بدماش تھے وہ قانون کے محافظ بن گئے۔ میں تو یہ کہوں گا، کیونکہ ایسے واقعات کا مجھے علم ہے جس میں ہمارے کرائم سنڈیکیٹس میں ہمارے پولیس افسران کی شرکت ہوا کرتی تھی اور ہے۔ تو یہ کرائم اس لیے ہوتے ہیں کہ کرمنلز کو قانون کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب دوسری جانب میں اپنی توجہ ان حضرات کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو اسلام سے شکایت یہ ہے کہ یہ سیوج پنشمنٹس کے ذریعے انسانی حقوق کی پامالی کرتا ہے۔ مطلب میں نے یہ پڑھا ہے، یہ سنا بھی ہے، یہ کہتے ہیں لوگوں کو، وہ بدبخت نہیں جانتے کہ جس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے اس سے بہتر انسانی فطرت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اگر وہ خدا کو مانتے ہیں اور اگر ان کا ایمان ہے کہ اللہ کا کلام ہے قرآن، تو انہیں قرآن میں کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ یہ کہتا سنائی دے گا کہ ڈراؤ، اے رسول ڈراؤ، ڈراؤ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے۔ ڈر سنانے والا ہم نے بھیجا رسول، ڈر سنانے والا۔ اللہ نے کئی آیات میں یہ کہا ہے کہ مجھ سے بہتر میں نے انسان کو پیدا کیا، میں جانتا ہوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کیا سوچے گا، اس نے کیا کیا، وہ کیا کہہ رہا ہے، کس سے کہہ رہا ہے، اس کی دماغ میں کیا چل رہا ہے، میں جانتا ہوں۔ مجھ سے بہتر انسان کو کوئی نہیں جانتا کہ وہ میری تخلیق ہے۔ اور پھر جب یہ کہتا ہے اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے کہ اسے ڈر سناؤ۔ اور پھر ہمارا دین جو ہے بنیادی طور پہ سزا اور جزا اس پہ قائم ہے۔ جزا جنت، سزا
جہنم. جزا جو ہے اسے میں لالچ نہیں کہوں گا، خدا لالچ نہیں، تروز باللہ، انسینٹو کہ نیکی کرو گے تو تمہیں جنت میں جگہ ملے. اب جنت کی جو ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن میں، اس کا لاکھ مذاق اڑا لیں یہ سو کالڈ سیکولر لوگ، لیکن وہ ایک ایلیگوری ہے. وہ جنت ہوگی. قرآن شریف کا مخاطب اس دور کا انسان تھا جب ہوائی جہاز نہیں تھے، جب آن لائن سروسز نہیں تھیں، جب انسان کو سمجھانے کے لیے وہی استعارے استعمال ہوتے تھے جو اس دور میں موجود نظر آتے تھے. اس دور میں قالین تھے تو قالین کا استعارہ استعمال ہوا. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے تو واضح کر دیا کہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو جرم کو معاف مت کرو، سزا دو. اللہ خود رحیم و کریم ہے. ہو سکتا ہے کہ اللہ سزا نہ دے، لیکن اللہ تو یوم قیامت اپنا فیصلہ سنائے گا، یوم حساب. اس کے بعد انسان کے کسی معاشرے میں تو نہیں رہنا، وہ تو اب رہ رہا ہے. اب جب اللہ تعالیٰ خود مداخلت نہیں کر رہا، وہ جانتا ہے کہ یہ شخص مجرم ہے، یہ کرنے والا ہے جرم، لیکن اللہ کو یہ بھی یقین ہے کوئی راستہ ایسا نکالے گا باقی معاشرہ کہ اسے جرم سے روکے، اور وہ راستہ ہے ڈر کا راستہ. تو میرے بھائیوں، وقت آ گیا ہے یہ اسی واقعے کو بنیاد بنا لو آنے والے دور کے پاکستان کی. پاکستان کو اگر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت والا پاکستان بنانا ہے تو اس میں اسلام نافذ کر دو. خدا کے واسطے ایک بار کر کے تو دیکھو، یہ معاشرہ کس طرح شفاف پانی کی طرح شفاف ہو جائے گا.